دوستوں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئی ہوئی براتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن یو پی کے شہر بریلی میں ایک دلہن نے لالچی دولہے کو ایسا سبق سکھایا کہ جس کو دیکھ کر دولہے نے بھی اپنا سر پکڑ لیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور کلک کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ شہر بریلی میں ذیشان نام کے لڑکے کی شادی تھی۔ اس کی بارات جب دلہن کے دروازے پر پہنچی تو دولہے والے بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگے۔ جب تک جہیز میں بلیٹ بائک کی نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر دلہن کے بیچارے گھر والے نکاح کرنے کی منتیں کرنے لگے، لیکن دولہا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے بلیٹ بائک دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس کے بعد اس کی خبر جب دلہن کے پاس پہنچی تو دلہن نے کچھ ایسا کام کیا کہ جس کو دیکھ کر دلہن کے گھر والے اور دولہے کے گھر والے حیران ہو گئے۔ دوستوں، یہ کہانی اتر پردیش کے بریلی شہر کی ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے لیاقت علی کی بیٹی سمرین، یہ نام پہچان چھپانے کے لیے رکھا گیا ہے، سمرین کی سگائی عزت نگر میں رہنے والے ذیشان نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ سگائی کے 1 سال بعد حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کے شادی کا دن بھی آ گیا، لیکن شادی کے 2 دن پہلے ذیشان نے بلیٹ کی ضد پکڑ لی۔ جہیز میں بلیٹ موٹر سائیکل کی مانگ کرنے لگا۔ اگر اسے جہیز میں بلیٹ بائک نہ ملی تو بارات لڑکی والوں کے دروازے سے واپس لوٹ جائے گی، یعنی وہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ لڑکا 250 براتیوں کے ساتھ لڑکی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ لڑکی والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے براتیوں کا استقبال کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈال میں لے کر گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کا باپ ان لوگوں کو ہر ایک چیز دکھا رہا تھا اور ہر چیز کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا، یہ چیز آپ کو کیسی لگی؟ آپ کو یہ سامان کیسا لگا؟ لڑکے والوں کی طرف سے یہ جواب مل رہا تھا، بہت اچھا سامان ہے۔ دوستوں، وہیں پنڈال میں ایک پلسر بائک بھی کھڑی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا دولہے کی فرمائش۔ اس کے علاوہ اس پہ کوئی ایسی چیزیں بھی تھیں جس پہ لکھا ہوا تھا سسر کی فرمائش۔ کچھ ایسا سامان بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا ساس کی فرمائش۔ خیر، ان لوگوں نے جہیز کا سامان دیکھ کر بڑی تعریف کی۔ جہیز بھی اتنا تھا کہ لڑکوں کے فرمائش کے کئی زیادہ اور قیمتی بھی، اور سب نے اس کی خوب تعریف کی۔ اس کے بعد جب لڑکے کو یہ بات پتہ چلا کہ لوگ اسے بلیٹ نہیں پلسر دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا۔ وہ ضد پر آ گیا اور کہا، جب تک یہ لوگ مجھے بلیٹ بائک نہیں دیں گے تب تک میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیچارے لڑکی والے بہت ہی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لڑکے کی خوب خوشامد کی
لیکن جہیز کا وہ لالچی دولہا نہیں مانا، اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا انہوں نے بلیٹ کی بکنگ کر دی ہے، جیسے ہی بلیٹ آ جائے گی وہ انہیں دے دیں گے۔ لیکن اس بات پر بھی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر بیچارے لڑکی والے پریشان ہو رہے تھے اور انہوں نے عزت بچانے کے لیے بلیٹ کے پیسے لڑکے والوں کو دے دیے۔ پیسے دیکھ کر لڑکا بڑا خوش ہوا اور نکاح کر لیا اور نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ بات جیسے ہی دلہن کو پتہ چلا کہ لڑکے نے بلیٹ کی فرمائش کی اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا اور اب اس کے گھر والوں نے اس کو بلیٹ کے پیسے دے دیے ہیں، تو دلہن اس بات پر ناراض ہوئی اور دلہن نے اس لڑکے سے شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اب دلہن کے اس فیصلے نے گھر آئی پوری بارات میں ہردم مچ گیا۔ کئی لوگ دلہن کے پاس آئے اور اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے، لیکن اس لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ آخر کار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے آدمیوں کو پکڑ کر باندھنا شروع کر دیا۔ معاملہ اور بھی زیادہ بگڑتا اس سے پہلے کسی نے پولیس کو کال کر کے بلا لیا۔ اس کے بعد پولیس آئی اور بندھک بنائے ہوئے لوگوں کو تھانے میں لے گئے۔ لڑکی کے والد لیاقت علی نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بامشکل چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ عزت نگر کے ذیشان نام کے لڑکے سے طے ہو گیا تھا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے اپنے حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن شادی سے پہلے لڑکا بلیٹ بائک کی فرمائش کرنے لگا، لیکن لڑکا ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا جب تک اسے بلیٹ بائک نہیں ملے گی تب تک وہ نکاح نہیں کرے گا۔ ہم نے جیسے تیسے پیسے جٹائے اور بلیٹ بائک خریدنے کے لیے چلے گئے، مگر اس بائک کا اسٹاک نہیں تھا، یعنی بلیٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کرا دی اور پلسر بائک خرید لی۔ لیکن جب یہ بات دولہے کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جہیز میں مجھے بلیٹ بائک نہیں بلکہ پلسر بائک دے رہے ہیں، تو وہ ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلیٹ کے پیسے دے دیے، تب جا کر لڑکا شادی کے لیے راضی ہوا۔ مگر جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمرین کو پتہ چلا تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کو نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکے سے یہ بات پوچھا گیا، اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا ہمیں اس بارے میں نہیں پتہ تھا، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لڑکی شادی کے لیے ہمیں منع کر دے گی، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ایسا کبھی نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا مجھے اس بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمرین کے والد نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، جو بول چال اور اخلاق میں بہت ہی اچھا تھا۔ جو جہیز سجوا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر پہنچا دیا گیا۔ آج سمرین کے اٹھائے ہوئے اس قدم کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمرین کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اور سمرین کے فیصلے کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکوں کے بارے میں
آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ بیٹوں کا بیاہنا بہت ہی آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرنا آج کے اس دور میں بہت مشکل ہے، اور یہ ساری مشکلات ہم نے اور آپ نے رسم و رواج چلنے والے کے نام پر، جماعت کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا کر رکھا ہے۔ ایسے رسم و رواج کا، جہیز جیسی لعنت کا ہمارے اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کی نصیب کو روشن فرمائے اور جہیز کے لالچیوں سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو بہت جلد ہم ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔